الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نامی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کے کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، امام الاولین ہیں، امام الآخرین ہیں، پوری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود کائنات کا امام محمد الرسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رفقائے کار کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے. باوجود اس کے کہ نبیوں کے امام ہیں، اس کے باوجود نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہی زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، کبھی اپنے آپ کو ممتاز نہیں کیا. ان کے ساتھ ہی ایک برتن میں کھا لیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے ان پیارے صحابہ کا جھوٹا بھی محمد الرسول اللہ پی لیا کرتے تھے. کیا مقام ہے محمد الرسول اللہ کا. اپنے پیاروں کا جھوٹا بھی پی لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے، ان کی باتیں سنتے، ہنستے، پیار محبت کی باتیں کرتے، ان سے دل لگی کرتے، صحابہ کی خوابیں سنتے، ان سے کبھی کبھی کہتے کبھی یار شعر ہی سناؤ. ایسے گل مل کے آپس میں پیار محبت سے بیٹھتے تھے، کوئی بندہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اس طریقے سے ایسا ہی لباس پہنتے تھے، ایک جیسا ہی، کبھی کوئی وکھرا، کبھی کوئی الگ اپنے آپ کے لیے کوئی کپڑا، کوئی چیز، کوئی نشان نہیں رکھا. اور ان کے بچوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے، گٹھی دیا کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے.
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے بارے میں کہا کرتے تھے خیر الخیر امتی کرنی، میری امت کے سب سے اچھے لوگ یہ صحابہ ہیں، رسول اللہ نے فرمایا۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ ہو جائیں، یہ جو ہم نے اپنے پاس سے ایک چیز بنائی ہوئی ہے نا، رب کی قسم ہماری شریعت میں یہ ہے ہی نہیں، پتہ کیا، یہ کتب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹینگ ہے۔ رب کی قسم اللہ کی شریعت میں یہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کی شریعت میں ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور باقی سارے امتیاں ان کی بات ماننے والے ہیں، بس۔ اس میں کتب غوث تو ہوتا ہی نہیں ہماری شریعت میں۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ کٹھے ہو جائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر امتی کرنی، قیامت تک جتنے بھی نیک اور بڑے بڑے نیک لوگ کہتے ہیں نا، وہ جی وہ بغداد میں ہے، وہ کلیر میں ہے، وہ فلاں ہے، وہ لاہور ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، وہ آگے ہے، وہ پیچھے ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، سارے کے سارے مل جائیں محمد الرسول اللہ کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ چھوٹی سی وجہ میں بتاؤں، ایک آدمی کتنا بھی نیک ہو جائے، کتنا بھی پارسا ہو جائے، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا؟ کہاں سے وہ آنکھیں لاؤ گے جن آنکھوں نے کائنات کے امام کو دیکھا تھا؟ ایک آدمی کتنا بھی نیک ہو جائے، اس کو ساری دنیا ولی 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 کرتے پھرے، کتنا بھی نیک ہو جائے، اور لیکن وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جنہوں ہاتھوں نے محمد الرسول اللہ کو چھوا تھا؟ اور وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ سینہ کہاں سے لاؤ گے جو سینہ محمد الرسول اللہ کے سینہ کے ساتھ لگا کرتا تھا؟ یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی جو ہیں، ان کی لوگوں نے یقین مانی ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، مجھے ڈر آتا ہے، اللہ معاف کرے کوئی ایسا بات لفظ نہ بول، دنیا میں ٹگے ٹگے کے لوگوں کو کہاں کا کہاں چڑھا دیا۔ تمام اولیاء اللہ اگر مل جائیں، رب کی قسم بلال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کلے برابر کے برابر۔ جی فلاں بڑا، فلاں بڑا، فلاں بڑا، فلاں بڑا۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا خیر الناس کرنی، آپ نے ناس کا لفظ بولا ہے۔ قیامت تک کے لیے جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کو ملا لیا جائے، فرمایا میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فرمایا میرے صحابہ کے اندر اتنا خلوص ہے، ان کی دل کی گہرائیوں کے اندر ایمان اس طریقے سے داخل ہے کہ اگر میرا صحابی جو ہے یہ ایک مد کیا ہوتا ہے؟ 2.25 سیر کا چوتھا حصہ، ایک مد جو ہے یہ لے کے جو ایسے اللہ کے راستے میں دے دے، یہ اتنے ایمان اور دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی للہیت کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دیں اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ذرا حساب لگائیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں میں سوچا کرتا تھا، یقین مانیے جب میں حدیث کی کتابیں پڑھا کرتا اور آج بھی الحمدللہ جب پڑھتے ہیں، میں سوچا کرتا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ایسی کون سی بات تھی؟ نیک تو ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے نیک ہیں، پہلے بھی بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے راتوں کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، بڑے پارسا، بڑے یہ شرم حیا والے بھی بڑے لوگ موجود ہیں، بعد میں بھی۔ صحابہ میں کون سی ایسی بات تھی؟ یہ ذرا آج کے جمعے کی یہ بات سمجھنے والی ہے۔ صحابہ کے اندر جو بات تھی نا، ویسے تو ایک نہیں، کو دو نہیں، کو گننے والی باتیں نہیں کہ کتنی باتیں تھیں ان میں، خاص کر کے ایک بات ان کے اندر، صحابہ کے اندر یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کے اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ ہم جب کوئی نیک کام کرتے ہیں نا تو ہم پوچھتے ہیں اس کام کا کیا فائدہ ہے، کتنا ثواب ہے، کتنے لاکھ نیکی ملتی ہے، اس سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور لوگوں اور محمد الرسول اللہ کے یہ ساتھی
کبھی محمد الرسول اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا ثواب کیا ہے. نبی علیہ السلام نے ادھر حکم دیا چپ کر کے کر لے. پوچھا ہی نہیں جی اس کا فائدہ کیا ہے, کتنی نیکیاں ملیں گی, اس کا کیا ہوگا, یہ پوچھتے ہی نہیں تھے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیتے وہ تو مانتے تھے, جس سے روکتے وہ روکتے تھے, نبی علیہ السلام کی مرضی کا خیال رکھتے تھے. وہ ایک قدم آگے اس سے بڑھ کے کہ کائنات کے امام کو دیکھتے ایک کام کیا ہے, پوچھا نہیں محمد الرسول اللہ سے یہ کیوں کیا, چپ کر کے وہ کام کرنا شروع کر دیا, گل مکی. صحابہ کے اندر یہ جو بات تھی نا کہ آنکھ بند کر کے محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگ گئے, وہ یہ سمجھتے تھے کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ کہتا ہے لوگوں میں نے تمہارے لیے اپنا نبی نمونہ بنایا, جو کہتا ہے ویسے کرتے چلو. اگر یہ دیکھنا ہے تو کائنات کے رب کی قسم صحابہ کو دیکھو کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے کیسے جو کرتے ویسے کرتے, جیسے بیٹھتے بیٹھ, اٹھ گئے, کہہ دیا, چپ کر گئے چپ. ایسی عجیب قسم کی صحابہ کی یہ نبی علیہ السلام کے منہ سے کو گال ایسے نکل گئی ہے نا, انہوں نے نبی علیہ السلام کی گال کو ویسے پورا کر دیا. میں آپ کو ایک واقعہ مثال کے طور پہ, حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دن اپنی بیٹی حضرت چھوٹی بیٹی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں, سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کو ملنے گئے رضی اللہ عنہا. جب نبی علیہ السلام ملنے گئے نا تو آپ نے فرمایا فاطمہ علی کدھر ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہوئی ہے ذرا سی, بس ایسے ہی گل ہوئی ہے, علی ناراض ہو کے چلا گیا. دھیان سے سن لینا واقعہ. فرمایا ناراض ہو کے چلا گیا. نبی علیہ السلام باہر آئے, آپ نے کسی صحابی کو بلایا, فرمایا جا پتہ کر کے آؤ علی کتنے گیا ہے. وہ بندہ نا ادھر ادھر گلیوں میں دیکھا, ادھر بازار جو کچھ سارا دیکھ کے نا اچانک واپس آیا نا, تو اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی جو مسجد ہے, مسجد کے اندر حضرت علی جو تھے نا چپ کر کے لیٹے ہوئے تھے. اس نے دیکھ لیا اور نیچے کو مصلے نہیں تھے, قالین نہیں تھے, مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ علی جو ہے نا مسجد کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. نیچے کون سا فرش تھا, کون سی ٹیلیں لگی ہوئی تھی, ماربل تو تھا نہیں, مٹی تھی بس. نبی علیہ السلام کو بتایا کہ علی مسجد کے اندر ہے. آپ نے میں اچھا میں ہوں نہیں لے کے آیا. یاد رکھو جو بیٹیاں ہوتی ہیں اگر بیٹیوں کے خامند کو ناراض ہو جائے کو سسر کا یہ فرض ہے کہ جائے پتر ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی گل تو ناراض نہیں ہوئی دا, چل گھر اٹھ چل, گل نو ودائی دا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ناراض ہو گئے ہیں, آپ نے پتہ کر لیا علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام مسجد میں چلے گئے اور دیکھے تو حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں, سو گئے ہیں. اور چونکہ مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے, فرش تو تھا نہیں, کوئی کپڑا تھا نہیں, کوئی پھوڑ نہیں تھا, تو انہوں نے 1-2 دفعہ پاسا, جس طرح ہم پاسے سائڈ بدلتے ہیں تو ان کو نا ادھر بدل دے ہوتے ہیں نا, ان کو نا مٹی لگ گئی اور ایسے سوئے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام بڑے پیار کے ساتھ نیچے ہوئے, آرام سے آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹی صاف کی. میں علی نہیں کہا, میں وہ مٹی والے, وہ مٹی لگ گئی بھائی, اٹھ بھائی اٹھ, کم یا ابا تراب, او مٹی والے اٹھ بھائی اٹھ. نبی علیہ السلام پیار کے ساتھ اٹھا رہے تھے, گھر لے کے جانا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا کائنات کے امام کو دیکھ کے چپ کر کے اٹھ گئے, چپ کے گھر چلے گئے. اس میں یہ سبق ہے کہ اگر
खामंद जो है वो देखे कि बीवी से गलती कोई हो गई है तो कोई बंदा को कहे चल यार छड़ दे, उन किन्ना को गुस्सा करना ही, इंसान को छोड़ देना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए। हज़रत अली उठे, घर आए तो हज़रत अली ने कानों में ये आवाज़ सुनी थी, कुम या अबा तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत थी अबुल हसन, हसन वाले, हसन के वालिद, क्योंकि बड़ा बेटा हसन था। कहते हैं रब की कसम जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझे कहा ना मिट्टी वाले, कहने लगे मैं पसंद करता था कि सारी ज़िंदगी मुझे ये ही को बुलाया कि वो मिट्टी वाले। अब ये देखो कैसी कमाल की बात है कि ये कोई मसला नहीं, कोई शरीयत की बात नहीं, कोई सादा, आपने ऐसे प्यार में कहा। उन्होंने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मिट्टी वाला कहा है, अब मैं पसंद करता हूँ। और आज भी जाके किताबों में देखें अबू तुराब आज भी जब बोला जाता है तो वो हज़रत अली का ही नाम आता है। ऐसा पसंद किया कि कहते थे मैं पसंद करता हूँ कि मुझे लोग मिट्टी वाला कहें। हदीस में एक और वाक़या भी आता है, हज़रत, आपने एक साहबी का नाम सुना होगा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और सारी मस्जिद में कितने बंदों को याद है उनका नाम क्या है? जिसे पूछो नाम, जी अबू हुरैरा नाम नहीं है उनका। हुरैरा कहते हैं बिल्ली के बलूंगड़े को, छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा हो ना बलूंगड़ा, उसको कहते हैं। तो अबू हुरैरा का मतलब होता है बिल्ली के बलूंगड़े वाला। अब ये बिल्ली के बलूंगड़े वाला उनका नाम नहीं है। ये कहते हैं एक दफ़ा ना मैं घर में बिल्ली का बलूंगड़ा आ गया, मैंने उसको पकड़ के ना मैं बाहर जा रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा तो आपने बुलाया, आपने फरमाया या अबा हुरैरा, ओ बिल्ली दे बलूंगड़े आलिया गल सुनी भाई, गल सुनी। अब आप सारे मुद्दतें हो गई हैं आपको जुमा पढ़ते हुए, आपको पता है इनका नाम था अब्दुर्रहमान, हज़रत अबू हुरैरा का नाम था अब्दुर्रहमान। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना बिल्ली के बलूंगड़े वाले, कहते हैं मुझे इतना पसंद आया, मैं कहता था और काश सारी दुनिया तुझे यही कहे, ओ बिल्ली के बलूंगड़े वाले, ओ बिल्ली के बलूंगड़े वाले, क्योंकि ये नाम मेरे सोने नबी ने लिया था। और आज देख लें पूरी दुनिया में जिसको पूछ लें अबू हुरैरा बिल्ली के बलूंगड़े वाला, बिल्ली के बलूंगड़े वाला, बिल्ली के, किसी को कोई जानता है कि इनका नाम असल में था अब्दुर्रहमान बिन सखर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अजीब बात है कि इतना प्यार, कहते थे मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जब भी कुलाए ये कहे और बिल्ली दे बलूंगड़े वाले। यार अल्लाह का करना हुआ आज पूरी दुनिया में बिल्ली के बलूंगड़े वाला अबू हुरैरा ही हो रहा है। अब ये देखें इसको पसंद करते थे, हालांकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तो ऐसे ही देखा और आपने ऐसे कहा था। हदीस के अंदर आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शरीयत और दीन की बातें नहीं, दुनिया की बातों में ये पसंद करते थे कि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा है वो ही ठीक है, बस इनका मुकाम सहाबा का जो था। हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक आदमी मिलने आया, किसी ने बताया कि वो मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं। ये मस्जिद नबवी के अंदर जब गया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर के बेटे, ये नमाज़ पढ़ रहे थे। कहने लगा, मैं, बंदा कहता है मैं गया मस्जिद में, जाके ना मैं उनके पास आगे होके मैं बैठ गया, मैं देखने लगा अच्छा ये अब्दुल्ला बिन उमर है। तो चूँकि मैं आगे था तो मैंने ध्यान से देखा इनका बटन खुला हुआ था। अब मौसम ऐसा था कि उसमें बटन बंद करके इंसान, जिस तरह की सर्दियाँ नहीं होतियाँ तो इंसान बटन बंद करके रखता है, यार सर्दी लगती है। मैंने देखा इनके बटन खुले हुए हैं। कहते हैं मैंने जो बात करनी थी वो तो बात नहीं की। जिस वक़्त उन्होंने सलाम पढ़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये सलाम फेरने का तरीका देख लें। सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, कई दफ़ा इंसान को सलाम फेरने का तरीका नहीं आता। ये देखें, मेरी तरफ देखें सारे भाई,
درمیان میں سے آپ نے شروع کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, منہ واپس لے کے آنا, واپس منہ لے کے آنا, اور یہاں سے دوبارہ کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ شریعت کا طریقہ ہے. خیر سلام پھیرا تو یہ بندہ آگے ہو کے کہنے لگا السلام علیکم, آپ عبداللہ بن عمر ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں. کہنے لگا اتنی سردی میں آپ نے یہ دیکھے بٹن کھلے نے, یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا میں نے کیوں کیا ہے, میں ایک دن مسجد نبوی کے اندر آیا تھا, میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا, ان کے بٹن کھلے تھے, اور ساری زندگی مرنے تک میرا بٹن کھلا ہی رہے گا. اب نبی علیہ السلام نے کو بتایا اتنے لاکھ ثواب, اتنے ہم تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں ایدا فائدہ کی ایدا ثواب کی. صحابہ کا جو دین ایمان تھا نا وہ تو ایسا تھا, اللہ پاک نے یہ بات کہی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. دنیا کے اندر اگر کسی نے ہدایت پانی ہے تو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے ایمان کو دیکھے اس کی طرح ایمان بنا لے. ان کے ایمان, ان کا ایمان مثالی ایمان ہے, مثالی, اس کی طرح وہ بنا لیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کر دے گا. ایک حدیث میں صحابہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے محمد رسول اللہ کے بٹن کو کھلا دیکھا, اب ساری زندگی بٹن نہیں بند ہونا, چونکہ میں نے ان کو دیکھا تھا بٹن کھلا ہے. کہنے لگا, پھر انہوں نے بعد میں بات کی. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا ایمان عجیب ایمان تھا, کہ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اس کا کیا ثواب ہے, کتنا ثواب ہے, کیا ملے گا, کیا نہ, جو دیکھ لیا چپ کر کے مان لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر آئے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا, وہ نا بڑی ایک رنگین چادر, رنگ اس کے کئی رنگ تھے, اوپر اس نے چادر لی ہوئی تھی بڑی اچھی, جس طرح ہوتے ہیں نا کوئی خاص قسم کے تیز رنگ. وہ مسجد نبی کے اندر آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کے السلام علیکم, وعلیکم السلام. آپ نے ایسے دیکھا, اپنے میں چادر کی لئی ہے تم بس. اب نبی علیہ السلام نے کچھ اور بات کہی ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہ اے کی چادر لئی ہے, اے کی رنگ پایا. کہنے لگے اچھا. کہنے لگے اللہ کے رسول میں نا ذرا نا گھر چلا گیا. حدیث کے اندر آتا ہے گھر اس کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی, تندور چل رہا تھا. اس نے کہا کہ میرے نبی نے کہا اے کی چادر ہے, چادر لا کے ساری تندور دے اندر ساڑ دیتی. ایسا ایمان صحابہ کا ایمان تھا. ساری سوا کر دی کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے کی ہے. میرے نبی نے ناپسند اگر آئی ہے تو میرا پہننے کا کیا حق بنتا ہے. اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے, نبی علیہ السلام گھر میں آئے, آپ کی بیوی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 2 زینب تھیں. گھر میں جب آئے تو زینب ایک اپنے کپڑے کو نہ رنگ رہی تھی. کوئی عورت آئی ہوئی تھی, کوئی اور وہ رنگ رہی تھی کہ یہ رنگ میں تجھے کر کے دیتی ہوں, بڑا اچھا رنگ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اندر آئے, سلام تو علیہ, آپ نے اندر داخل ہوئے دیکھا ایسے رنگ دے کے نا, تو نبی علیہ السلام کے چہرے سے ایسے ناگواری لگی. نبی علیہ السلام نے بولے کچھ نہیں, واپس چلے گئے. شام کو جس وقت واپس آئے تو آپ نے پوچھا وہ زینب تو رنگ روا رہی سے, رنگا رہی سے کپڑا, کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا ناگواری, میں نے اسی وقت اس کو پکڑ کے دھو کے چٹا دودھ کر دیتا. اور دنیا میں ایسے کو لوگ ہیں, ہم تو یہی پوچھتے ہیں نا فائدہ کی جی کنی فضیلت کی یہ بارے کی حدیث کی ہوندا ہے. صحابہ کہتے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چپ کر کے کرو. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام جمعہ پڑھانے آئے. آپ جمعہ پڑھانے آئے تو آپ نے جمعے میں نا صحابہ کو جو مسائل کرنے تھے بات کی آپ نے. ان میں آپ نے ایک مسئلہ یہ کیا, آپ نے فرمایا لوگوں میں نے نا انگوٹھی بنوائی تھی سونے کی, تو
नबी अलैहिस्सलाम ने जब अंगूठी बनवाई तो हदीस में आता है सारे साहबा ने सोने की अंगूठी बनवा ली। नबी अलैहिस्सलाम आए तो उस दिन अंगूठी नहीं पहनी हुई थी, आपकी अंगूठी के साथ मोहर लगी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोहर लगी थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था, आप उसकी मोहर लगाते थे ऐसे। और ये सबसे छोटी उंगली जिसे चीची कहती हैं, चीची सबसे, नबी अलैहिस्सलाम इस सबसे छोटी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली के ऊपर पहनते थे, आपने मोहर लगाई और चुप करके उसका अपना मोहर लगाने के बाद उसका वो मोहर वाला जो हिस्सा था ना वो ऊपर कर लेते थे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अंगूठी नहीं पहनी हुई थी, आपने फरमाया लोगों मैंने सोने की अंगूठी पहनी थी, फिर मेरा दिल नहीं, पसंद नहीं आई मुझे, मैं तो अंगूठी उतार दी थी ये। अब नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से बात नहीं की, सिर्फ ये बात की कि मैंने अंगूठी पहनी थी, मेरा ना दिल पसंद नहीं आया। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब जुमा पढ़ा के उतरे तो सारे के सारे सहाबा ने अपनी उंगलियां जो थी ना अंगूठी उतार के, वो सब ने अंगूठियां उतार दी हुई थी। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये बात नहीं की थी कि यार तुसी भी अंगूठियां जो है ना उतार दो, नहीं, जब कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो कह दिया। एक हदीस के अंदर आता है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो थे ना नबी अलैहिस्सलाम जिनके घर में आए थे, जब मदीना आए थे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम इनके घर के सामने अल्लाह का करना ऐसा हुआ, आप ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए थे, मक्का से चले थे, कुबा में ठहरे, कुबा में चंद दिन ठहरने के बाद जब मदीना के अंदर आए तो सारे सहाबा कहने लगे हमारे घर चले। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरी अंगूठी ऊँटनी जो है ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, इसको छोड़ दो, जिधर बैठेगी ना जिसके घर के सामने मैं उसके घर जाऊँगा। वो ऊँटनी जो थी ना कभी इधर देखती कभी इधर देखती, जैसे अल्लाह की तरफ से कुछ जिसको दिखाया गया था। देखते देखते अचानक हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ना, इनके घर के सामने वो बैठ के, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे और अबू अय्यूब अंसारी की तो मौजें हो गई ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। नबी अलैहिस्सलाम इनके घर में आ गए। कुछ देर नबी अलैहिस्सलाम इनके घर में रहे थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब आप इनके घर में रहे तो आपको कुछ ना लोग ना खाने पीने के लिए हदिये देते थे, हदिये, तोहफे। तो नबी अलैहिस्सलाम चूँकि घर के एक हिस्से में थे, एक हिस्से में अबू अय्यूब थे। वो जब को खाने पीने की चीज़ आती तो नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद भी खाते और बाकी का जो होता ना वो अबू अय्यूब अंसारी को दे देते थे। और देखो कैसी बात है कि वैसे भी मौज लग गई, ईमान की मौज, नेकियों की मौज मोहम्मद रसूलुल्लाह घर में, और ये भी मौज लग गई कोई ना कोई तोहफा आउंदा ही रहता है। यानी दोनों किस्म की मौजें लग गई इनकी। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम को किसी ने एक सालन भेजा, तो सालन भेजा तो ऐसे लगता था जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने उंगली भी नहीं लाई इसको। आपने फरमाया अबू अय्यूब को दे दो। वो हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने वो सालन पूरा जाता ना, जो प्लेट थी या जो उस वक़्त था, जो भी उस बर्तन था, अल्लाह जाने डोंगा सी की सी परात सी, वो सारे का सारा सालन अबू अय्यूब अंसारी को भेज दिया। अबू अय्यूब अंसारी ध्यान से देखने लगे, कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसमें से खाया कुछ नहीं, कोई गल है। सालन लैके नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, या रसूलुल्लाह आपने सारा खाया नहीं, सारा ही भेज दिया हमें। आपने फरमाया इसमें ना पकाने वाले ने ना थोम ज़्यादा पा दिता है, ओदी हवा अड़ाउंदी है मैनू। नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे, आपने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते मेरे पास आते हैं तो फरिश्तों को थोम की ना ये सही अगर पका नहीं ना, कई औरतें होती हैं कच्चा, कई औरतें बड़ा भुन के पकांदियां ने वधिया, तो वो कच्चा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते आते हैं तो उनको भी बो आती है, इसलिए मैं इसको नहीं खाता।
تو حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں آپ نے فرمایا مجھے نا اس میں تھوم جو ہے نا لہسن اس کی ہواڑ آتی ہے بدبو مجھے لگتی ہے. کہنے لگے اہوا حرام یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ تھوم حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام نہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی وجہ کیوں نہیں پہ؟ فرمایا مجھے بدبو آتی ہے. اللہ ان کو نہیں آتی تھی اور کہنے لگے او سالن پھڑو چکو باہر دیو کسی نو, اگر میرے نبی کو بدبو آتی ہے تو ابو ایوب انصاری چک بھی نہیں سکتا, چلو باہر رکھو انہوں. چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی دیکھا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو پسند کیا کہ نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں صحابہ کے وہ واقعات بیان کر رہا ہوں جو دنیا کے واقعات ہیں جن میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ اس کا اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے اتنا ثواب, نہ سادہ سادہ واقعات. حدیث کے اندر آتا ہے کہ مدینہ کا ایک درزی تھا. تو درزی یاد رکھیں اس وقت جو درزی تھے نا ان کے پاس مشینیں نہیں ہوتی تھیں, اور مشینیں تو کل یہ جمیاں نے وہ سوئی کے بلکہ بڑا بڑا سوا جو ہوتا نا سوئے کے ساتھ وہ کپڑے سیکھتے تھے, چھوٹی سوئی بھی نہیں ہوتی تھی. وہ ایک درزی تھا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ میرا دل کر دے میں تہاڈی دعوت کراں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جائیں گا. آپ دل نہیں توڑتے تھے کسی کا, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ماڑا بندہ ہے تو تگڑا بندہ ہے چودھری فلانا, میں آ جائیں گا. اس دور میں درزی بہت غریب ہوا کرتے تھے. اس کی وجہ کوئی بندہ کپڑا سواندا جی کہڑے کپڑے اج کل تے 20-30 جوڑے نے لوکاں دے. نبی علیہ السلام جب اس کے گھر جانے لگے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھا. وہ باہر آیا, آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا السلام علیکم. آپ نے فرمایا اے میرے نال ایک بندہ ہے جے تو اجازت دیں تے میں اینوں اندر لے آواں نال ہی دعوت واسطے. یہ بات سن لیں, ہمارے ہاں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دعوت میں شادی میں کو بلاتا ہے نا ایک تو کئی یار ہی اوے آ میرا بڑا یار ہے کوئی فرق نہیں پیندا آ جاؤ 5-10 لے کے تسی نال ہی. یہ حرام ہے, بغیر اجازت کے یاد داخل ہونا یہ چوروں ڈاکوں کی طرح کی بات ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے فقط داخل سارقن وخرج مغیرن, جو بندہ بغیر دعوت میں کسی کے بلائے ایویں منہ چک کے ٹر پیا جی میں وہ نال ٹر پیا ایویں, فرمایا وہ چوروں کی طرح آتا ہے اور ڈاکوؤں کی طرح کھا پی کے حج کر کے وہ بڑا ہڑپ کر کے ٹر گیا جو ڈاکوؤں کی طرح. نبی علیہ السلام حدیث کے لفظ سن لیں, چوروں کی طرف آتا ہے اور ڈاکوؤں کی طرح جاتا ہے واپس, ایویں منہ چوکے نہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بندہ ایک ساتھ ہے, اگر تم اجازت دو تو یہ بھی میرے ساتھ آ جائے, ماڑا بندہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں لے آئیں اس کو. اس نے نا ایک پرات کے اندر وہ سالن پکایا ہوا تھا, چھوٹی سی پرات تھی, رکابی سے کہتے ہیں چھوٹی پرات. اس کے اندر اس نے وہ سالن لا کے رکھا, اور وہ جو سالن تھا نا وہ دیکھو وہ لوگوں نبیوں کا امام کی دعوت ہو رہی ہے اور کدو پکائے ہیں شورے والے بچ کوئی بوٹی ہے کوئی بوٹی ہے. اور کائنات کے ایمان اس کو پتا تھا میرا نبی کبھی بھی کسی کی بات کسی مومن کے کو ذلیل نہیں کرتا. پتا تھا. نبی علیہ السلام آئے, آپ نے اس کو بٹھایا, فرمایا چل بھائی کھا. اور کائنات کا امام حدیث میں آتا ہے شورا اتنا تھا کہ شورے کے اندر ہاتھ ڈوب گئے. نبی علیہ السلام شورے میں سے نا لب کے کدو کھا رہے ہیں, اور آپ نے کہا تو کھا یار بوٹی تو کھا لے. اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام یہ آپ کا طریقہ تھا. آپ اگلے کو کہتے تھے او تو بوٹی کھا لے کوئی گل نہیں, میں شورا پی لوں گا کوئی گل نہیں, میں کدو کھا لوں گا. کہتے ہیں جس وقت میں نے دیکھا تھا نبی علیہ السلام, حالانکہ نبی علیہ السلام اس کو کھلا رہے تھے گوشت تاکہ ماڑا غریب آدمی پتہ نہیں کدی کھادا ہے کہ نہیں. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا, میں نے یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ کدو کھا رہے ہیں.
حدیث کے لوگ کہتے ہیں فلا ازالو احبہ، بس میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کدو کھا رہے تھے، ساری زندگی مجھے سب سے زیادہ سالن پسند ہے وہ کدو کا ہے، رب کی قسم۔ اب نبی علیہ السلام تو اس ماڑے بندے کو کھلا رہے تھے۔ اور لوگوں، اس دنیا میں کوئی ایسے انسان پیدا ہونے ہیں، مجھے نہیں اس بات کا پتہ، مجھے بس اس بات کا پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ کدو کھایا نا، اس لیے مجھے کدو تمام سبزیوں سے زیادہ پسند، میرے نبی نے اس کو پسند کیا۔ ہم تو آج کل کسی کے گھر میں دعوت چل جائے، کدو پکا کے دیکھیں ہیں، عورتیں جے پھر ہوئے کوئی انہاں دا جوائی، پھر تے وہ پڑک ڈنڈا نچ نچ کے ویکھو کس طرح پوری دنیا بدنامی، اینج سپیکر لے کے مراسیاں اگر اعلان کرے گا جی میں کہ ہاں جی مینوں کہ کدو پکا دیتے ہیں، ویکھو جی کدو، ویکھو جی کدو، ویکھو جی کدو پکا دیتے ہیں۔ اور لوگوں، اور نبی کی امت ہو، اور کیوں عقل نہیں سیکھتے، کیوں شرم و حیا نہیں سیکھتے، اور زندگی کے کوئی ایٹیکیٹ بھی سیکھ لو۔ جو بیچارے کسی کے پاس ہوتا ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی اڈیاں چک کے کوشش کر کے نا ودیا تو ودیا کم، بیچاروں کے پاس کدو ہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام آرام سے کدو کھا کے واپس آ گئے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کدو کھاتے ہوئے، اب ساری زندگی مجھے کبھی کسی نے گھر والوں نے کہا کی پکائی ہے، کدو پکاؤ، انہوں نے کہا تو کل بھی کیا سی، انہوں نے کہا ساری زندگی کدو ہی کہنا، اس لیے کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کدو لب لب کے ڈھونڈ رہے ہیں، لب لب کے کھاندے سن محمد رسول اللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے، کیا فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مدینہ سے باہر گئے تھے۔ مدینہ سے باہر جب گئے تو رستے میں اس وقت کے لوگ جو تھے وہ جوتیاں جو پہنتے تھے، اور وہ سارا میدان جو ہے نا وہ اس میں کنکر ہیں، روڑے ہیں، پتھر ہیں، اور تھوڑی دیر چلیے تو جوتی کس کس کے نہ تھلیوں صاف ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام نے نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے اذان دلوائی، جماعت کھڑی کی، اقامت کی، نبی علیہ السلام آگے کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ نے جوتی پہنی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے بھی جوتی پہنی تھی، جوتیوں سمیت۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جوتی ہوتی ہے نا، یہ زمین کے ساتھ رگڑ رگڑ کے نیچے سے صاف ہو جاتی ہے، اور اگر وہ صاف ہو جائے تو اس کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں اگر گندگی ہے صاف کر لو۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام آگے کھلو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اقامت ہو گئی۔ کائنات کے امام نے اللہ اکبر کہہ کے، آپ نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی شریعت کہتی ہے بالکل سیدھے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کی تلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں سیدھیاں، اور کانوں سے، یہ کانوں کی لو سے لے کے موڈوں کے درمیان تک ہاتھ بالکل سیدھے ہو جائیں۔ آپ نے اللہ اکبر کہا کہ ہاتھ باندھے، ابھی نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھے ہی ہیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی جوتی جو تھی نا وہ اتارنا شروع کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام نے، آپ نے خود ہی تو فرمایا ہوا کہ جوتی اگر رگڑ کے صاف ہو جائے تو وہ جوتی تو صاف ہے، یہ بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی جوتیاں دونوں جتنا اتار کے نا بائیں طرف کر دی۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی جگہ نماز پڑھیں نہ جوتی سامنے نہیں ہونی چاہیے، اور کئی لوگ جاتے ہیں اللہ کے گھر میں جاتے ہیں جوتیاں سامنے رکھ کے ساری زندگی غلطی کرتے رہتے ہیں۔ جوتی سامنے نہیں رکھنی، دائیں طرف نہیں رکھنی، یا بائیں طرف رکھنی ہے یا اپنے پاؤں کے درمیان میں رکھ لیں۔ شریعت نے یہ بات کہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جوتی اتار کے نا بائیں طرف رکھ دی۔ جس وقت نماز ختم ہوگی نبی علیہ السلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی علیہ السلام نے سلام پھیری،
صحابہ کو دیکھا تو سب نے جوتی اتاری ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ تم نے جوتی کیوں اتاری؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے آپ کو دیکھا جوتی اتاری، بس آپ کو دیکھا تو ہم نے جوتی اتار دی، ہمیں نہیں پتا کیا. آپ نے فرمایا میرے پاس تو جبریل آئے تھے، جبریل آ کے کہنے لگے اے محمد آپ کی جوتی کو تھوڑا سا نیچے گند لگا ہوا ہے، اور میں نے تو اس لیے اتار. کہنے لگے ہمیں نہیں پتا جبریل کا، ہمیں تو پتا ہے محمد الرسول اللہ نے اتار دیا. یہ ایمان ہے اللہ کو، یہ ایمان ہے. صحابہ کے بارے میں ایسے نہیں کہتے تھے. آپ نے یہ جو بات کہتے تھے نا خیر الناس قرنی، قیامت تک کے تمام لوگوں سے بہترین لوگ جو ہیں میرے صحابہ ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے نا، یہ حج کرنے گئے، مینا میں گئے، عرفات میں گئے، مزدلفہ آئے. اگلے دن 10 تاریخ کو انہوں نے کنکر مارے بڑے شیطان کو، جسے کہتے ہیں بڑے جمرے کو. وہ کنکر مارنے کے بعد قربانی کرنی تھی، اس کے بعد پھر ٹینڈ کرنی تھی، ٹینڈ کر کے پھر اللہ کے گھر میں آنا تھا. انہوں نے کنکر مارے، اس کے بعد قربانی لی. قربانی کرتے نہیں تھے، قربانی کر کے پھڑ کے نا تے چل پے. یہ جو مینا کا میدان ہے نا، مینا کے میدان سے کعبے کی طرف اگر منہ کریں قبلے کی طرف، تو بائیں طرف ایک پہاڑوں کے درمیان ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد خیف. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے 70 نبیوں میں اس جگہ نماز پڑھی ہے، مسجد خیف. تو یہ عبداللہ بن عمر کنکر مارنے کے بعد اپنی قربانی کو لے کے چلتے آئے. لوگ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں طواف کرنے، طواف افاضہ کرنے، اور یہ قربانی کو پکڑ کے مسجد خیف کے پاس ایک کونے میں آئے، آ کے قربانی کی. ایک بندے نے کہا نبی علیہ السلام نے جب کہا ہوا ہے کہ سارا مینا اور تمام اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے، مکہ کی طرف آنے والے سارے رستوں میں قربانی ہو سکتی ہے، آپ دور جا کے قربانی کی تھی. کہنے لگے مینوں نہیں پتا، میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تو اس کنارے میں انہوں نے جا کر قربانی کی تھی. حالانکہ تمام جگہ قربانی جائز ہے. کہنے لگے مجھے نہیں پتا، اور میں تو نبی کو دیکھتا ہوں، میرا نبی کیا کرتا ہے وہ. یہی عبداللہ بن عمر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے باہر جا رہے تھے. تو جا رہے تھے باہر، جاتے اچانک سیدھا ہی جا رہے تھے، رستہ بھی صاف تھا. اچانک ہی نا ایک طرف ہو گئے وال پا کے نا اتوں دی، تو پھر آ گئے رستے پہ. کہنے لگے عبداللہ یہ کیا کام کیا تم نے، کیا مقصد ہے؟ سیدھا راہ سیاں میں چکر لا کے اتوں دی آئے ہوگا انج. کہنے لگے مجھے نہیں پتا، اور کائنات کے رب کی قسم میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، یہاں سے چکر لگا کے ادھر گئے تھے، اور مجھے نہیں پتا اس کا فائدہ کیا ہے نہ فائدہ. میں نے تو نبی اکرم محمد الرسول اللہ کو دیکھتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جب ہنستے تھے نا تو یہ بھی حدیث بیان کرتے تھے. ایک صحابی آیا، حدیث میں آتا ہے اس کے پاس 2 بندے آئے، آ کے ملی، اس نے کہا السلام علیکم، سلام لائی اور ہنسنا شروع کر دیا صحابی. وہ بندہ کہنے لگا کی گل ہے، اور کلے ہی ہسی جاندے ہو، خیر تے ہے؟ ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کی گل ہے، کی ہوا ہے؟ انہوں نے سلام لی تو ہنسنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا میں، تو نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے دوسرے سے سلام لی. آپ کو پتہ چلا، آپ نے میں ان کے درمیان کیوں سلام لی اگے ہو کے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا مسلمان پر آئے، میں تاں لینا میں سلام. فرمایا اچھا. کہنے لگے یہ بات سن کے محمد رسول اللہ مسکرائے تھے کہ کیا بات ہے، اور میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میرا نبی مسکرایا تھا اس بات کے اوپر.
اور کہنے لگے نبی علیہ السلام نے پھر بات کہی تھی، دو مسلمان آپس کو جب ملتے ہیں دنیا کے لیے نہیں ملتے، اس لیے ملتے ہیں، اور یہ میرا مسلمان برا بھائی ہے اور یہ بھی اللہ کو داتا مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، میں بھی اللہ کو ہی مانتا ہوں، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، وہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے کوئی اور نہیں، یہ بھی مانتا ہے اللہ کو، اور یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں مانتا، اور میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں مانتا، یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو کرنے والا نہیں مانتا، میں بھی نہیں یہ دونوں ملتے کیوں؟ بس اس وجہ سے کہ یہ بھی اللہ کی توحید کا قائل ہے، میں بھی اللہ کی توحید کا قائل ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت یہ دونوں آپس میں سلام لیتے ہیں، فرمایا سلام کے لینے کے بعد ان کے ہاتھ الگ بعد میں ہوتے ہیں، اللہ دونوں کو معاف کر دے۔ یہ دنیا کے نہیں لیا کہ میرا چاچا ہے گلی میں لے اور کل نو کام آئے گا، نہ، نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، دو مسلمان ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ان کو دونوں کو ہاتھ الگ کرنے سے پہلے معاف کر دیتا ہے، اور اس معافی کے اوپر محمد رسول اللہ وہ مسکرانے لگے تھے، اور میں بھی اسی وجہ سے مسکرا رہا۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے کیا کہ یہ نہیں پوچھتے تھے جی سواب کنا ہے، اینج کی ہے، حکم کی ہے، نہ کیتا تے کی فائدہ نقصان ہوئے گا، جنت جاواں کے، نہ، اور جو کام میرے نبی نے کر دیا چپ کر کے کر دیا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ ایمان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔